إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. انشاءاللہ الدرس الثالث کو شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی کانسیپٹس جو ہم گزشتہ کلاس میں بھی کچھ کانسیپٹس کو ہم نے دیکھا ان کا اعادہ بھی کر لیتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ جانا کہ اسم کیا چیز ہے. اسم وہ لفظ ہے جو کسی کا نام یا پہچان بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کسی آدمی کا نام بتانے کے لیے زید، حامد، خالد، صدیق، تو یہ لوگوں کے ذاتی نام ہیں یا ان کی پہچان یا ان کی صفات. مثال کے طور پہ صالح، قبیح، طویل، قصیر. صالح سے مراد نیک، قصیر سے مراد کوتاہ قد، چھوٹے قد کا یا چھوٹا، طویل سے مراد لمبا. تو اس طریقے سے کسی کی نام یا صفات بتانے کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں انہیں اسم کہتے ہیں. وہ نام کسی انسان کا بھی ہو سکتا ہے، کسی جانور کا ہو سکتا ہے، کسی بے جان شے کا ہو سکتا ہے، کسی ملک شہر کا ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز کا نام یا اس کی صفات بتانے کے لیے جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اسم کہلاتے ہیں. جیسے شہروں کے نام وہ بھی اسم ہیں، ملکوں کے نام وہ بھی اسم ہیں، اور بے جان اشیاء کے نام جیسے کتاب، قلم، کرسی، مکتب یہ بھی اسم ہیں. تو یہ کسی بھی چیز کے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اس کا نام یا اس کی صفات بتانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں اسم کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ، جس طریقے سے اردو میں اگر میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ لاہور میں رہتا ہے، تو پہلے جملے کے اندر میں نے نام عبداللہ استعمال کیا جو کہ بلا شبہ اسم ہے، لیکن اگلے جملے میں میں نے عبداللہ کی جگہ وہ کا لفظ استعمال کیا، عبداللہ کے بجائے وہ کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح میں کہوں عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ کراچی میں رہتی ہے، تو یہاں پہ میں جو وہ کا لفظ ہے عائشہ کی جگہ استعمال کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر اسم ہی کی تعریف میں آتا ہے عربی میں بھی. جیسے انگلش کے اندر بھی ہی، شی، دے، اٹ، اسی طریقے سے اردو کے اندر بھی وہ کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، یا ان کا لفظ یا اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے ناموں کی جگہ پر. تو عربی کے اندر بھی ہوا، ہیا، ہما، ہم وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ناموں کے قائم مقام ہوتے ہیں، جن کو ضمیر بھی کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہیں. اسی طریقے سے کسی کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ، یعنی میں کسی کتاب کی طرف اشارہ کروں گا تو میں کس طرح کروں گا؟ ھذا کتاب. تو یہ جو ھذا کا لفظ ہے یہ بھی اسم ہی کی کیٹیگری میں عربی زبان کے اندر آتا ہے. یا میں دور پڑی ایک کرسی کی طرف اشارہ کروں گا تو کہوں گا ذالک کرسی. تو یہ جو ذالکہ کا لفظ ہے، چونکہ میں نے اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو یہ بھی عربی زبان میں اسم ہی کی کیٹیگری میں لایا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جملوں کو جوڑنے والے الفاظ جیسے الذی، اللتی، جیسے سورۃ الفاتحہ کی مثال ہی کو ہم لے لیتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو یہاں الذین جو کہ الذی ہی کا کی جمع ہے وہ استعمال ہوا، تو یہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوا. پہلا جملہ کیا تھا؟ مالک ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے، اور دوسرا جملہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو ان دو جملوں کو الذین نے جوڑ دیا. تو جو بھی الفاظ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں وہ بھی اسم ہی کی کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اسم کی وسعت کے اعتبار سے دو اقسام کو دیکھا.
کہ کچھ اسم خاص ہوتے ہیں جانے پہچانے ہوتے ہیں اور کچھ اسم عام ہوتے ہیں۔ جو خاص اسم ہوتے ہیں انہیں اسم معرفہ کہتے ہیں، اور جو عام اسم ہوتے ہیں انہیں اسم نکیرہ کہتے ہیں۔ یہ بات ہم گزشتہ کلاس میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج چند امثال کے ذریعے ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے، یہ ایک اسم ہے کتابن، اس کے آخر میں 2 حرکتیں ہیں، 2 پیش ہیں، جسے تنوین کہتے ہیں۔ ڈبل حرکت کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ یہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جی، یہ اسم نکرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں 2 تنوین ہے، اور 2 تنوین عموماً اسم نکرہ ہی کے آخر میں آتی ہے۔ اور اس میں نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کوئی یا ایک کا لفظ شروع میں شامل کر دیتے ہیں، جیسے کتابن۔ کتاب تو عربی میں بھی کتاب ہے، اردو میں بھی کتاب ہے، لیکن یہ چونکہ اس میں نکرہ ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ کوئی کتاب، یا پھر کیسے ترجمہ کیا جائے گا؟ ایک کتاب۔ تو یہ 2 انداز سے اسم نکرہ کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ یہی اسم جب معرفہ ہو جائے، الف لام اس کے شروع میں آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا ترجمہ صرف کتاب، کیونکہ اب یہ ایک جانی پہچانی کتاب ہے، یہ اسم معرفہ ہے، خاص اسم ہے، اس سے مراد کسی خاص کتاب کا نام ہے۔ یہ جملے کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جبکہ جب کسی جملے میں اسم نکرہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم قرآن اور احادیث کی امثال کے ذریعے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، لیکن ابھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسم نکرہ کے ترجمے میں عمومی طور پر شروع میں کوئی یا ایک کا لفظ شامل ہو جاتا ہے۔ تو کتابن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی کتاب یا پھر ایک کتاب، یعنی کوئی بھی ایک کتاب ہے یہاں اس سے مراد۔ لیکن الکتابو کا ترجمہ صرف کتاب ہوگا، کیونکہ یہ اسم معرفہ ہے، اس سے مراد کوئی خاص کتاب ہے، اور یہ جس کانٹیکس میں استعمال ہو رہا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے قرآن کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہاں جب الکتاب آتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اسی طریقے سے جب بھی اسم معرفہ کسی جملے میں استعمال ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص اسم ہے، یہ عمومی طور پر کسی بھی دنیا میں کتاب کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ کسی ایک خاص کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے ہم نے ایک مثال بھی دیکھی تھی کہ علی کے پاس کتابن تھی، پھر اس نے دوست کو الکتابو دے دی۔ علی کے پاس کوئی ایک کتاب تھی، وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، یہ اس میں نکرہ ہے، یعنی کوئی ایک کتاب تھی، اور پھر اس نے دوست کو الکتاب دے دی۔ تو الکتاب اب معلوم ہو گیا کہ پہلے تو اس کتاب کو ہم جانتے نہیں تھے، جب اس نے دوست کو دی تو یہ معرفہ ہو گئی، لوگ جان گئے کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ تو جو جانی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ اس میں معرفہ کہلاتی ہے، اور جو عام چیز ہوتی ہے وہ اس میں نکرہ کہلاتی ہے۔ اس تعریف کو آپ اس طریقے سے بھی انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم قرآن کی چند امثال کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی سورۃ المومنون آیات نمبر 112 اور 113، قیامت کی منظر کشی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ دن ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جس کے لیے مالک آسان نہ فرمائے اس کے لیے وہ آسان نہیں ہو سکے گا۔ پروردگار پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین پر کتنے برس زندہ رہے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ لبثنا یومن او بعد یوم، ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ زمین پر زندہ رہے۔ فاسأل العادین، آپ شمار کرنے والوں سے چاہے تو پوچھ لیجئے۔ تو یہاں لفظ ہے یومن، 2 حرکتوں کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس میں معرفہ ہے، اور معرفہ کے ترجمے کے اندر ایک یا کوئی کا لفظ شامل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ جو یومن ہے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ ایک روز۔ تو اس کا ترجمہ ہمیں کیسے معلوم ہوا ایک روز کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ اس میں نکرہ ہے۔ لبثنا یومن، ہم ایک روز، او بعد یومن، یا ایک روز کا کچھ حصہ ہم اس دنیا کے اندر
زندہ رہے۔ بعض اوقات بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے ضرورت کے پیش نظر مترجمین ایک یا کوئی کا لفظ ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ بامحاورہ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ مضمون کو اس کے اندر باقی رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ قواعد کا خیال نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی اس میں نکرہ کا ترجمہ ہوتا ہے تو کوئی یا ایک کا لفظ اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ وہاں اس سے کوئی ایک خاص متعین دن مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایک دن جو زندگی میں گزارا تو ایک دن کے برابر ان کو زندگی لگے گی جو دنیا میں عطا کی گئی ہے۔ تو یہاں یومن کا ترجمہ کیا ہوا؟ ایک روز۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ 221 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہیں، اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان خواتین کو بھی، کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکات سے، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو چاہے تمہیں، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور پھر مثال کہہ دی وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک مومنہ لونڈی خَيْرٌ بہتر ہے مِن مُشْرِكَةٍ، ایک مشرکہ سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پہ امتن دو حرکتوں کے ساتھ اس میں نکرہ ہے، مؤمنتن دو حرکتوں کے ساتھ اس میں نکرہ ہے، مشرکتن دو حرکتوں کے ساتھ اس میں نکرہ ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور کوئی ایک مومن لونڈی یا ایک مومن لونڈی، یعنی پوری امت مسلمہ میں سے کوئی ایک بھی مومنہ لونڈی ہو، وہ بہتر ہے کسی بھی ایک مشرکہ سے۔ تو یہاں پہ آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں نکرہ کا ترجمہ کوئی یا ایک اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے، تو کوئی بھی ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے کسی بھی ایک مشرکہ سے، چاہے وہ مشرکہ تمہیں کتنی پسند کیوں نہ ہو۔ اور یہی نصیحت اہل ایمان خواتین کے لیے کہ تم بھی مشرکین سے نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ کیوں؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، عبد مؤمن، اب دیکھیں یہ عبدن بھی تنوین کے ساتھ اس میں نکرہ ہے، مؤمنون بھی تنوین کے ساتھ اس میں نکرہ ہے، مشرکن بھی تنوین کے ساتھ اس میں نکرہ ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کوئی بھی ایک مومن غلام بہتر ہے کسی بھی ایک مشرک سے، چاہے وہ مشرک آدمی تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا سورۃ البقرہ 221 نمبر آیت میں، اور آگے چل کے کہا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم کے ساتھ۔ اللہ کے مشورے کو ٹھکرانے کا انجام ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس عمل سے۔ تو یہاں یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جب اس میں نکرہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ کس طریقے سے عام کیا جاتا ہے، کوئی یا ایک کا لفظ، یعنی کوئی بھی ایک مومن غلام بہتر ہے کسی بھی ایک مشرک سے، چاہے تمہیں وہ بہت ہی پسند کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہم احادیث سے بھی انشاءاللہ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اب مسند احمد کی 17422 نمبر حدیث ہے، من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تمیمتن لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تمیمتن کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے، جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آج تعویذ کا کاروبار اپنے عروج پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے تعویذ لکھ رہے ہیں، تعویذ لکھوا رہے ہیں، تعویذ پہن رہے ہیں، تعویذ پہنا رہے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی غیر قرآنی تعویذ شرک ہے، اور قرآنی تعویذ کو شرک نہیں کہا گیا۔ تو الفاظ پر غور کیجئے، من علق تمیمتن، یہاں پہ تمیمتن ڈبل حرکت کے ساتھ اس میں نکرہ ہے، جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکایا، کوئی ایک بھی تعویذ لٹکایا، تحقیق اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ شرک کی اگر معافی دنیا میں نہ مانگی تو ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں، سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ کے سامنے ایک اسم ہے کتابن، یہ اسم نکرہ ہے، اس کو اب معرفہ میں اگر ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے؟ کتابن
سے اب یہ الکتابو، یہ کتابن اس میں نکرہ ہے، الکتابو اس میں معرفہ ہے۔ اس میں معرفہ کے اندر الف لام شروع میں داخل ہو گیا، اور الف لام جب شروع میں داخل ہوتا ہے تو یہ جو تنوین ہے ڈبل حرکت یہ ختم ہو جاتی ہے۔ الف لام اور تنوین کی آپس میں دشمنی ہے، جب تنوین ہوتی ہے تو الف لام نہیں آتا، اور جب الف لام شروع میں آ جاتا ہے تو تنوین بھاگ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی الف لام اور تنوین یہ دونوں ایک ساتھ ایک لفظ میں نہیں شامل ہو سکتے۔ الکتابن کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر تنوین ہے تو لازماً الف لام شروع میں نہیں ہوگا، اور اگر الف لام شروع میں آ چکا ہے تو پھر لازماً تنوین نہیں ہوگی، اور یہ جو ڈبل حرکت ہے یہ ایک حرکت اس میں سے باقی رہ جائے گی اور ایک حرکت چلی جائے گی۔ تو الف لام کا ایک اصول تو آپ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی الف لام آئے گا تو ڈبل حرکت ختم ہو جائے گی۔ کتابن کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی کتاب یا ایک کتاب، اور الکتابو کا ترجمہ کتاب۔ اسی طریقے سے ایک اصول اور ذہن میں رکھیے گا کہ الکتابو یہ اسم معرفہ ہے، اگر اس سے پہلے کوئی اسم داخل ہو جائے گا، الکتابو سے پہلے کوئی اسم اگر داخل ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یا کوئی بھی لفظ داخل ہوتا ہے تو پھر یہ جو حمزہ ہے، یہ جو زبر ہے حمزہ کا، یہ ختم ہو جائے گا اور وہ لفظ ڈائریکٹ جا کے لام میں مل جائے گا۔ جیسے الکتابو سے پہلے میں نے جب ہاذا شامل کیا تو پھر کیا ہوا، یہ ہاذل کتابو بن گیا، یہ حرکت ختم ہو گئی، یہ جو زبر تھا یہ ختم ہو گیا، اور یہ ہاذا ڈائریکٹ جا کے لام کے اندر مل جائے گا۔ ہاذل کتابو، ذالک الکتابو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دوسرا اصول۔ پہلا اصول کیا تھا کہ تنوین اور الف لام دونوں ایک ساتھ نہیں آتے، الف لام آتا ہے تو تنوین ختم ہو کر ایک حرکت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور دوسرا اصول کیا تھا کہ الف لام والے اسم سے پہلے اگر بھی کوئی اسم یا کوئی لفظ آئے گا تو پھر یہ الف لام کا جو الف ہے اس کا زبر ختم ہو جائے گا، اور وہ اسم ڈائریکٹ جا کے اس اسم کے اندر مل جائے گا۔ جیسے ہاذل کتابو اور ذالک الکتابو، تو یہ کاف ڈائریکٹ لام سے مل گیا، یہ ذال ڈائریکٹ لام سے مل گیا، ہاذل کتابو، ذالک الکتابو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا آج بہت ضروری ہے، باقاعدہ طور پر تیسرا جو ہمارا سبق ہے الدرس الثالث، اس کو شروع کرنے سے پہلے، اور وہ ہے جملہ۔ جملہ کیا چیز ہے؟ جملہ کوئی بھی مکمل بات، کوئی بھی مکمل بات۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک کتاب پڑھتا ہوں، الولد الصالح، الولد الصالح، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نیک لڑکا۔ لیکن یہ مکمل بات نہیں ہے۔ نیک لڑکا، نیک لڑکا کیا کر رہا ہے؟ میں آپ سے کہوں نیک لڑکا تو آپ میری شکل دیکھیں گے کہ بات کو مکمل کرو۔ نیک لڑکا کیا؟ نیک لڑکا بیٹھا ہے، نیک لڑکا کھڑا ہے، نیک لڑکا آ رہا ہے، نیک لڑکا جا رہا ہے۔ نیک لڑکا سے تو آپ کو کوئی ایکشنیبل بات سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں نیک لڑکے کا، تو اس کا مطلب ہے بات مکمل نہیں ہے۔ اب میں اسی قطعے کو اب جملے میں تبدیل کر دیتا ہوں، الولد الصالح جالس، نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اچھا آپ مجھے یہ خبر دینا چاہ رہے تھے کہ نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب تک میں نے خبر نہیں دی اس وقت تک یہ جملہ نہیں بنا۔ تو جملہ کوئی بھی ایسی بات جو مکمل ہوتی ہے اسے جملہ کہتے ہیں۔ اور جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ایک وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، الطالب مجتہد، مجتہد کہتے ہیں محنتی کو، الطالب طالب علم، مجتہد محنتی ہے۔ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا، یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے، اور طالب علم اسم ہوتا ہے تو یہ جملہ کیا ہو گیا؟ اسمیہ ہو گیا۔ اور آپ کے سامنے ایک اور جملہ ہے، ذہب الطالب، طالب علم چلا گیا، ذہب چلا گیا، تو یہ چلا گیا یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کون سی قسم کا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہ جملہ
فعل سے شروع ہو رہا ہے. ذہب الطالب، طالب علم چلا گیا. جبکہ الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے، یہ جملہ اسمیہ تھا کیونکہ اس کا آغاز کس سے ہوا؟ اسم سے ہوا. جبکہ ذہب الطالب یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس کا آغاز کس سے ہوا؟ اس کا آغاز فعل سے ہوا. تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے. چند آپ کے سامنے امثال ہیں، اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں، پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا جملہ اللہ عزیز، اللہ زبردست ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اللہ اسم ہے اور یہ اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اللہ قوی، اللہ طاقتور ہے. جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اللہ اسم ہے اور اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اسی طرح تیسرا جملہ ہے انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے. یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ انزلہ نازل کیا، نازل کرنا یہ کیا ہے؟ فعل ہے نا. تو اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اسی طرح البیت کبیر، گھر بڑا ہے. تو البیت یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. اسی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ ہے. البیت کبیر یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے. اسی طرح خلق اللہ، اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے پیدا کیا. تخلیق کرنا اور پیدا کرنا اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. اسی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے. خلق اللہ، خلق یہ فعل ہے. اسی طرح قال یا ربی، اس نے کہا اے میرے رب. اس نے کہا یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. اسی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے. قال جملہ فعلیہ ہے کیونکہ قال فعل ہے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے خیانتوں کی جو تمہارے آنکھوں کی ہوتی ہیں، یعنی وہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں سے بھی باخبر ہے. تو یعلم وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. اسی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی. ہدایت عطا فرمانا یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. اسی وجہ سے اب یہ جملہ جملہ فعلیہ ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال کہا، کہنا یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. اسی وجہ سے یہ جملہ جملہ فعلیہ ہوگا. اسی طرح المؤمن قوی، مومن طاقتور ہے. تو یہ مومن یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. اسی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ ہوگا. امید ہے یہاں تک آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا. اس کے بعد ہم ایک مزید چیز جملہ اسمیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ہماری دروس اللغت العربیہ کی پہلی کتاب ہے اس کے اندر ہم صرف جملہ اسمیہ ہی کو پڑھیں گے، اس لیے جملہ اسمیہ کو سمجھ لینا چاہیے. جملہ فعلیہ انشاءاللہ دوسری کتاب میں آئے گا تو اس کی تفصیلات وہاں واضح ہو جائیں گی. جملہ اسمیہ البیت کبیر، یہ مثال ہم نے پہلے بھی دیکھی، گھر بڑا ہے. اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. پہلا پارٹ مبتدا، یعنی جس سے ابتدا ہو رہی ہے. مبتدا یعنی جس سے ابتدا ہو رہی ہے، اور خبر یعنی جس اسم سے ابتدا ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ دوسرا حصہ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. البیت یہ مبتدا ہے یعنی اس سے ابتدا ہوئی، یہ سبجیکٹ ہے، اور کبیرن اس کی بارے میں خبر ہے کہ یہ بڑا ہے. صغیرن ہوتا یعنی چھوٹا ہے، وہ بھی ایک خبر ہوتی. بعیدن ہوتا یعنی کہ دور ہے، یہ بھی ایک خبر ہوتی. قریبن ہوتا یعنی کہ قریب ہے، وہ بھی ایک خبر ہوتی. تو جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں. پہلا پارٹ مبتدا یعنی جس سے ابتدا ہوتی ہے، یہ قسم ہوتا ہے، ظاہری بات جملہ اسمیہ ہے تو اسمی ہوگا. اور دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہوتی خبر، اور وہ خبر اس اسم کے بارے میں ہوتی ہے جس سے اس جملے کا آغاز ہوتا ہے. تو البیت یہ مبتدا ہے اور کبیرن اس کے بارے میں خبر ہے. یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ کو
مکمل کرتے ہیں۔ البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ ایک اور اہم فیکٹ ہے، ایک اہم حقیقت جو جملہ اسمیہ کے بارے میں ہے، کہ عمومی طور پر جو اس کا پہلا حصہ یعنی مبتدا ہوتا ہے یہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، اور جو اس کا دوسرا حصہ یعنی خبر ہوتی ہے یہ اس میں نکرہ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے جب بھی کہیں عربی پڑھتے ہوئے ایسا کوئی کمبینیشن دیکھنا ہے معرفہ پلس نکرہ کا، جیسے یہاں پہ ہے یہ معرفہ اور یہ نکرہ، معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن، اس کا مطلب یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ آپ نے ہمیشہ پہچان جانا ہے، جب بھی عربی پڑھتے ہوئے آپ کو معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن ملے گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ کا پہلا جو مبتدا ہوتا ہے یہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے یہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو بڑا آسان ہے جملہ اسمیہ کو پہچاننا، یعنی معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اب آپ یہ دیکھیے ایک اور جملہ اسمیہ آپ کی اسکرین پر ہے، القلم جدید، قلم نیا ہے۔ ابھی دیکھیے القلم معرفہ ہے، جدید نکرہ ہے، معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ، یعنی یہ ایک مکمل جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اس کا پہلا حصہ معرفہ ہے، دوسرا حصہ نکرہ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ۔ اسی طریقے سے الطعام لذیذ، کھانا ذائقہ دار ہے۔ لذیذ اردو میں بذات خود یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے، کھانا لذیذ ہے۔ الطعام کھانا، لذیذ لذیذ ہے یا ذائقہ دار ہے۔ اب ہم نے اس کو چیک کیا، پتہ چلا کہ پہلا جو اس کا حصہ ہے یہ اس میں معرفہ ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے یہ اس میں نکرہ ہے۔ تو معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن جملہ اسمیہ، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کھانا لذیذ ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ، الماء بارد، الماء بارد، الماء ماء پانی کو کہتے ہیں، بارد ٹھنڈا، اور اگر گرم ہوتا تو حار، وہ گرم ہوتا، اور بارد کا معنی ٹھنڈا۔ تو یہ الماء یہ اس میں معرفہ ہے، الف لام سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں معرفہ کی ایک پہچان الف لام بھی ہوتا ہے، الف لام آ گیا ہے شروع میں تو لازماً اب یہ اس میں معرفہ ہی ہے۔ اور باردن، دو حرکتیں، تنوین سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اس میں نکرہ ہے، تو یہ معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ۔ اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پانی ٹھنڈا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس میں معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن کی بنیاد پر یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے بنیادی طور پر۔ تو یہ کانسیپٹ ضروری تھے سمجھنے کے لیے الدرس الثالث کو پڑھنے سے پہلے، لیکن آج کی کلاس کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس کے اندر ہم الدرس الثالث کو باقاعدہ طور پر شروع کریں گے، لیکن الدرس الثالث کو شروع کرنے سے پہلے یہ لازم ہے کہ آپ کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں جو آج کی کلاس میں اور گزشتہ کلاس میں پڑھائے گئے وہ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے، تو اس لیے ان کے اوپر محنت کیجئے، اور ایسے الفاظ خود سے بھی کوشش کیجئے قرآن میں، احادیث میں تلاش کیجئے جو معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن ہو، اور اس کے ذریعے آپ کو جملہ اسمیہ کی پہچان ہو جائے اچھی طریقے سے۔ تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔